کہ ماضی میں کتابیں لکھتے تھے نا، ہاتھ سے لکھتے تھے، کاتب ہوا کرتے تھے۔ اب ہم جب لکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو سواد کا نشان لگا دیتے ہیں، اور بعض لوگ سلام لکھ دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں اس سے درود شریف کا حق ادا نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ اس نے درود شریف کے قائم مقام ہو گیا، سواد کا نشان سلام لکھ دینا نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو بے ادبی ہے کہ آپ کے نبی کا نام آئے اور آپ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں ہی نہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وہ فرماتے ہیں پورا لکھو، اور ماضی میں جو کاتب تھے ان کی روٹین ہی یہی تھی کہ جب آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ جب تک آپ کی وہ تحریر رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک کاتب تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ نہ سواد لکھتا تھا نہ سلام، اشارہ نہیں کرتا تھا، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، اس کا مزاج تھا۔ باقی کاتبوں کی ترتیب تھی، انہوں نے لکھنی ہے کتاب یا اخبار کالم تو جتنی جلدی لکھیں گے اتنی جلدی پیسے ملیں گے نا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ لیکن ایک کاتب جسے نبی سے محبت تھی، وہ کتاب میں جب آپ کا نام آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتا تھا۔ باقی لوگ کہتے تھے ٹائم ویسٹ کرتا ہے، زبان سے پڑھ لیا کرو بس لکھا کرو، نہیں، وہ کہتا نہیں، بس نبی کا نام آئے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھوں تو پھر یہ نبی سے وفا نہیں ہے۔ وہ بدر میں تڑپتا رہا، طائف میں تڑپتا رہا، دعائیں کرتا رہا، میں پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ لکھوں، رہنے دو پیسے اگر نہیں ملتے تو، یہ وقت ضائع نہیں بلکہ میرا تو وقت قیمتی یہی بن رہا ہے۔ اب یہ شخص جو ہر دفعہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا فوت ہو گیا۔ بعد میں خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا بتاؤ نا کیا بنا؟ کہنے لگے بننا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے؟ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ دامن خالی ہے اپنا، اور یہ اچھی چیز ہے، عاجزی اچھی چیز ہے۔ اب اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے تقریریں کی جن میں سے ہمیں پتہ ہے، پچھلی دفعہ میں عرض کر رہا تھا نا 2 رکعتیں تو ہے نہیں ہمارے پاس خالص جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے، اور بندہ وہاں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ جی میں نے تہجدیں پڑھی، تقریریں کی، اللہ کے سامنے کیا چیزیں ہیں؟ وہاں یہی بہتر ہے سب سے کہ اللہ دامن خالی ہے اپنا، اور جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو ادھر سے رحمت عطا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میرا دامن خالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہی تو دامن بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ غریب سا بندہ ساری زندگی روزی کے پیچھے لگا رہا، میں نے آپ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کتابت کرتے تھے، کتاب لکھتے تھے اور میرے محبوب کا نام آتا تھا، دنیا کے باقی کاتب درود لکھتے نہیں تھے، وہ نشان سواد کا بناتے تھے، وہ نشان سلام کا بناتے تھے، پورا نہیں لکھتے تھے۔ تمہیں میرے نبی سے محبت ہے، تم نے جب بھی میرے نبی کا نام آیا درود شریف پورا لکھا بھی صحیح، درود شریف پڑھا بھی صحیح، بس تمہاری اسی نیکی کو قبول کر کے تمہیں جنت میں داخل کرنا۔ تو کتنی مزے کی بات ہے۔ اور یہ مختصر درود جو ہمیں علماء نے دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا، اس میں سلام بھی آ گیا، مختصر ہے لیکن درود بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے۔ حالانکہ درود بڑے لمبے لمبے درود بھی ہیں جو ہمارے اولیاء اللہ وہ کہتے تھے تمہیں اتنی محبت ہے نبی سے کتنا چھوٹا درود پڑھتے ہو۔ بڑے بڑے درود شریف بھی موجود ہیں، اور وہ اکابر بڑے بڑے درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ ہمیں نبی سے اتنی یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے درود پڑھیں، بڑے بڑے درود پڑھ رہے ہیں، محبت اتنی زیادہ حاصل ہوتی۔ لیکن ہم تو گناہگار سیاہکار آدمی ہیں، ہم تو کہتے ہیں اگر یہ چھوٹا سا درود بھی ہر وقت زبان پہ رہ جائے تو امید ہے ہماری مغفرت کے لیے یہی کافی ہے۔